بہت ہی سناتنی کٹر ہیں ہماری رنگ رنگ میں اور ہمارے روم روم میں، لیکن جو آپ کا ہم نے لہجہ بہت آبزرو والے آدمی ہیں، پرویش اور پھر آپ کا پرنام کر کے منچ پر بیٹھنا، یہ میری پرمپرا ہے. تو بس شاستری جی، اسی پرمپرا نے ہمارے میرا مذہب جو ہے وہ اسلام ہو سکتا ہے، لیکن میری پرمپرا جو ہے، ہاں میری پرمپرا مجھے پتا ہے. میں ہم تو کہیں گے آپ کی گھر واپسی کرو. نہیں سر، وہ نہیں ہو سکتی ہے. میرے جو اب کیا دقت بھائی، اب رسگلہ کھائیں اور شوگر سے پرہیز کریں. نہیں، رسگلہ کھانے اور شوگر کی بات نہیں ہے. میرے پوروجوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو میں مرتے دم تک اسلام، آپ جیسے کٹر سناتنی ہے، میں کٹر مسلمان، آپ کٹر سناتنی، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہمیں تو دقت نہیں ہونے بھی نہیں. نہ تو آپ مجھے گھر واپسی کے لیے پریشرائز کر سکتے ہیں. یہ کہا کہ اگر 7 پرشوں پورو سناتنی ہے تو آپ کو آ جانا چاہیے. نہیں، میں کہہ رہی ہوں یہ ہم نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو، کسی کو شوگر، رسگلہ کھا رہے ہو شوگر سے پرہیز کریں. صرف یہ بتائیں. میرے پوروجوں کا فیصلہ میں ساتھ لے کر چلوں گی، مرتے دم تک لے کر. السلام علیکم ناظرین، اسلام از لائٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج جو ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں، یہ انڈیا کے ایک پنڈت دھریندر شاستری کے انٹرویو کی ہے، جو کہ ABP نیوز کی طرف سے کیا گیا. اور اس نیوز چینل کی جو اینکر جنہوں نے ان کا انٹرویو لیا وہ الحمدللہ مسلمان ہیں. اب دھریندر شاستری اپنے انٹرویو کے دوران باتوں باتوں میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھی گھر واپسی کرو. یعنی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی اب واپس ہندو ہو جاؤ، کیونکہ اس لڑکی نے یہ بتایا کہ اس کے آباء و اجداد ہندو تھے اور وہ ہندو مذہب کو اچھی طرح سے جانتی ہے اور جو کچھ ان کے طور طریقے ہیں ان کو بھی جانتی ہے. تو دھریندر شاستری کا اس پر یہ کہنا تھا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھی واپس آؤ. لیکن اس لڑکی نے بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی ہمت کے ساتھ اپنے دین کی بات کری اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جس طرح سے آپ کٹر سناتنی ہیں اسی طرح سے میں کٹر مسلمان ہوں، تو میں واپسی کی بات بالکل بھی نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے اس بات کے لیے بالکل بھی اصرار نہ کریں اور نہ آپ مجھے اس کے لیے پریشرائز کر سکتے ہیں. دھریندر شاستری کی طرف سے اس بات کا اکثر یہ شکوہ رہتا ہے کہ مسلمان سر عام اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں. مسلمان جس طریقے سے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اپنے کردار اور اپنے دین کی تعلیمات کو غیر مسلموں تک پہنچاتے ہیں، نہ کہ کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو. جب برصغیر پاک و ہند میں اسلام آیا تو ہمارے اولیاء نے اپنے کردار سے اور اسلام کی تعلیمات غیر مسلموں تک پہنچا کر دین اسلام پھیلایا. کبھی بھی کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرے. تو چلیے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ جانتے ہیں کہ کیا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی شخص کو اسلام قبول کروانے کے لیے مجبور کریں. When I was 14, I ran from my home, fighting my family. A man from Saudi take me to Kerala. He teach me Islam. 2 years before I accepted Islam. Now also I am accepting in Islam in front of all. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Your question, brother? Any question you have for Dr. Zakir? No, sir. Dr. Zakir would like to comment on that. Dear brother, I welcome you and I congratulate you to the religion of peace. And surely you can testify that no sword was used by that Saudi. Did he use any sword on you, brother? No. Any force? No. Any gun? No. I accepted from my heart. MashaAllah. Otherwise the IB will question me. MashaAllah. I would like to give you a translation of the Quran. If you can come on the stage. Because I remember the first time I gave a talk 8 days back. There was a sister there who accepted Islam. Believe me, I can't see the face. I can only see the face of the questioner who's on my left, on the first mic. I can't see your face. I can't see the face of the lady who accepted on the first day. On Saturday, the IB came questioning the intelligence. That where is that lady? I said, I don't even know her face. Maybe on the television you saw her.
The gathering is so vast. So surely the people on the television see your face, haven't seen your face. So you can testify to the people that there was no force used on you, and no one can use force on you to accept Islam. If you like it with your heart, and this country of ours, this country, India, is one of the few countries in the world in whose constitution is mentioned that every citizen of India has the right to preach, practice and propagate his religion. It is a democratic country, but I'm proud of this country that we have the right to preach, practice and propagate religion. Forcing anyone to accept any religion is prohibited. It is not only prohibited in the Indian government law, it is prohibited even in Islam. You can't force anyone to accept the religion of Islam. You deliver the message, if he accepts, good. If he doesn't accept, also no problem. Because we can at least testify to Almighty God on the day of judgment that we delivered the message of peace to you. Thank you, brother, for accepting the religion of peace. Thank you very much. नाजरीन, आपने जो ये वीडियो देखा, इस वीडियो में ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से ये कहता है कि जब मैं 14 साल का था मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर मुझे एक सऊदी शख्स मिला जो कि मुझको केरला से सऊदी अरब ले गया। फिर उस सऊदी शख्स ने उस लड़के को दीन इस्लाम के बारे में बताया, दीन इस्लाम की तालीमात दी और तकरीबन 2 साल का अरसा गुज़र जाने के बाद अब उस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इसलिए आया ताकि वो सबके सामने इस्लाम कबूल कर सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे ये बात हर तरीके से जानने की कोशिश की कि क्या तुम्हें उस सऊदी शख्स ने मजबूर किया, क्या उसने तुम्हारे ऊपर तलवार उठाई, क्या उसने तुम्हारे ऊपर बंदूक उठाई कि तुम इस्लाम कबूल करो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस्लाम अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से कबूल कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, दीन इस्लाम हमें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को मजबूर करें, और यही बात इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताई कि हमारा दीन इस्लाम हमें बिल्कुल भी किसी भी शख्स को मजबूर करने की इजाज़त नहीं देता। हमारा काम है दीन इस्लाम की तबलीग करना, और जब कोई शख्स दीन इस्लाम को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कबूल करना चाहता है तभी वो दीन इस्लाम कबूल करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।